اور حضرت عائشہ کی بھی لائف آپ دیکھیں نا کہ ان پہ بھی ایکوزیشنز لگیں، اور ایکوزیشن لگانے والوں میں ایون ان کے بڑے قریبی بھی لوگ تھے. جیسے مستہ کا آپ نے ذکر کیا، حمنا، اللہ اکبر، زینب بنت جہاش کی جو سسٹر تھیں، حالانکہ وہ بھی صحابیہ تھیں اور نیک خاتون تھیں. کتنا دکھ ہوا حضرت عائشہ کو ٹو سی دس، لیکن ہاؤ شی ہیل، ہاؤ شی کوپ ود اٹ، اگین لیٹنگ گو فار اللہ سیک اینڈ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل، اور اللہ ہی عزت دینے والا. اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ کیسا سبحان اللہ ڈیفینڈ بھی انہیں کیا. اوکے، سو دوسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ نیا واز سالڈ. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹرننگ ٹو اللہ ان دعا اینڈ تھرو صلاح. ان الصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر توکل. یہ چیز کو میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا ان پیک کریں، کیونکہ بہت بڑا کوپنگ میکینزم ہے. دعا جو ہے نا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں دعا کے فلسفے کو. دعا از دا ویپن آف دا بلیور، اور دعا سے لوگ کیا کیا کام کرواتے ہیں، کس طرح کوپ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اگر اس کو ان پیک ہم تھوڑا سا کریں، انبیاء کی دعاؤں پہ چلیں، ہم تھوڑی سی اگر نظر ڈالیں، آپ بھی بیان کریں، ماشاءاللہ عربک کو بھی آپ سمجھتے ہیں. سو چند ایک دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہاؤ دے میڈ دعا ود اللہ. سب سے پہلے یہ ایوب علیہ السلام کی، انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب، مشکل نے، ایڈورسٹی نے مجھے چھو لیا ہے، اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے ہیں. یہ جو واسطہ دے رہے ہیں وہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹ کا، یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کوپنگ میکینزم کے. آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام نے الفاظ بڑے چھوٹے سے گئے ہیں یہاں پہ، یعنی انہوں نے کوئی لمبی تفصیل نہیں یہاں پہ ذکر کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کہا کہ اللہ، یہ مجھے ایک فزیکل تکلیف ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکار لیا کہ جو کہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں تو بہت، لیکن جو تیری رحمت ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور چھوٹے سے الفاظ کے اندر کس سنسیریٹی آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. فا کا جو لفظ ہے، گرامیرینز کہتے ہیں کہ فا کسی چیز کے امیجیٹلی ہونے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اتنی سنسیریٹی کے ساتھ پکارا کہ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور کیسی قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیماری دور نہیں کی، حالانکہ انہوں نے در، علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ در اور دور کے اندر فرق ہوتا ہے. جو در ہے وہ فزیکل ایک تکلیف کو کہتے ہیں. سو انہوں نے فزیکل ایلمنٹ کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکل ایلمنٹ بھی دور کی، مال دیا، اہل بچے دیے، اور صرف اتنے نہیں دیے جتنے پہلے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹایا. یعنی بات مانگی کیا، انہوں نے کی کیا. اور اللہ تعالیٰ کو جب رحمت کا واسطہ دیا تو اللہ کی رحمت کے ایسے دروازے کھلے جو کہ ان کی دعا کے اندر چاہے وہ چیزیں شامل نہیں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بھی وہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دیں. اور پھر یہ تو آپ دیکھیے کہ اس کو تو جتنا ان پیک کیا جائے، اس پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی، ایک دعا پہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، وہ صرف اس ایک دعا کی تفسیر ہے، اور وہ اچھی خاصی موٹی کتاب ہے. اب دیکھیں اس میں آج کے دور میں ہم کیا اس دعا سے سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایکنالجمنٹ کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. آج ہمارے پرابلمز بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پہ شک ہے، اللہ پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو بلیم کرنا، اور یہ نیگیٹو ہونا اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید مجھے پسند نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، یا یہ مشکل اللہ کی طرف سے آ گئی ہے مجھ پہ، مجھے ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ گناہ گار بھی ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، انہیں تو اللہ دے ہی جا رہا ہے، مجھے ہی اللہ جو ہے وہ پکڑ رہا ہے. اٹ از آن دا بیک آف آر مائنڈ ٹو بی آن، ہمارے سب کانشیس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا کہ آپ پاک ہیں اللہ، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں انجسٹس کا ایلیمنٹ ہے، اور میں ہی ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین. اور اس کے نتیجے میں اگین وہی جو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً رسپونڈ کیا اسے، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے، ڈسٹریس سے بچا لیا. وکذالک ننجی المؤمنین، اینڈ thus do we save the believers، اور اسی طرح ہم بلیورز کو بچا لیتے ہیں. یعنی what a دعا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ نے دوسری والی بات کی نا کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے اینڈ پہ کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں. میں ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایئر انڈیا کا کریش ہوا ہے، تو میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا، تو کہنا ویسے آسان ہے لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جملوں والی بات ہے نا کہ انسان ایسی کلیمٹیز کے موقع پہ کیا کیا کر جاتا ہے.
میں ایک سینٹینس پڑھ رہا تھا کہ کسی فیملی والے نے کہا ہوا تھا کہ وائی مائی چائلڈ، یعنی گاڈ آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ کو میرا بچہ ہی ملا تھا، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کلیمز کر دینا کہ وائی می، یعنی نعوذ باللہ آپ کو اور کوئی نہیں ملا. علماء کہتے ہیں آپ کبھی غور کریں، ایک تو وہ بندہ نا جو کہ گناہ کرتا ہے، وہ بندہ میں اور آپ اگر ورشپ بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی ورشپ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ورشپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یعنی ہم کبھی بھی ویسی ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں. سو وہ کبھی حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب لینے کی معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملے ہمیں سب کچھ، لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کی اوبیڈینس کی باری آتی ہے تو دیتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے میں کہاں سے ڈنڈی مار لوں. یعنی انسان یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بتائیں جی یہ حرام ہے، مکروہ ہے، اچھا مکروہ ہے، زیادہ والا مکروہ ہے، کم والا مکروہ ہے. یعنی ہم اپنے لیے لیویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب لینے کی باری آ رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر خیر، ہر جو گڈ ہے وہ ہمیں ہی ملے. سو یہ بیہیویئر آپ کو انبیاء کے اندر نہیں ملتا. یہ ایوب علیہ السلام ہی کے بارے میں علماء کے اقوال ملتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے غالباً اس کو کوٹ کیا ہے اپنی قصص الانبیاء کی بک کے اندر کہ ایوب علیہ السلام کو جب بیگم نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو ایوب علیہ السلام نے ان کو جملہ یہ کہا کہ یعنی مجھے نا ایک طرح حیا آتی ہے کہ میں اگر پیچھے غور کروں نا تو اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی جس میں اللہ نے مجھے اتنا بلیس کیا، اور ابھی تھوڑے عرصے کے لیے آزمائش آئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اتنی جلدی یعنی میں یہ شو کروں کہ میں امپیشنٹ ہو گیا ہوں. یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے. بالکل صحیح، بالکل. سو یہ سوچ بالکل یعنی آپ کے نا اینگل کو بدل دیتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو 3 پوائنٹس اگر ذکر کیے ہیں، میں اس میں ایک 4تھ پوائنٹ اگر ایڈ کروں. آپ ہمیشہ یہ بات دیکھیں کہ انبیاء جو تھے نا they were always having positive thoughts about Allah. Beautiful. یعنی they were never negative about Allah. بالکل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے، 3-4 دن پہلے غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ. تم میں سے کسی بندے کو موت ہی نہ آئے ایکسیپٹ اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے گڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. مجھے بتائیں، یعنی مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، لیکن میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے نا وہ معاملہ اچھا کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو کہ مجھے شاید یقیناً میری ماں سے کتنا زیادہ ہی لوز می، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا چاہیں گے. یہ آپ کو نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑی واضح چیز ملتی ہے. موسیٰ پہنچے ہیں علیہ السلام مدین، اور مدین پہنچ کے وہ درخت کے سائے کے نیچے جب پہنچتے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ فیملی ہے، نہ کاروبار ہے. بالکل صحیح. اور وہ درخت کے نیچے، لیکن اللہ سے حسن زن، کیا حسن زن ہے. اور یہ دعا یعنی میرے لیے پرسنلی اٹ از ون آف مائی فیوریٹ دعا. بالکل صحیح. کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی او مائی لارڈ انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یا اللہ وٹ ایور خیر جو آپ میرے اوپر نازل کریں گے نا، میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ کے سامنے یعنی فقیر ہوں. بالکل ٹھیک. سو دے ور پازیٹیو کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دیں گے نا دے ول گیو دیم گڈ. اور یہ اگزامپل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اگزامپل میں بھی ملتی ہے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یعنی مصیبت آنے کے بعد آپ پازیٹیو ہو جائیں. جی ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات عبادت کر رہے ہیں، رات کو قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا، بڑی مشہور روایت ہے، ان کا ہاتھ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر، اور وہ فیل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. صحیح. اچھا یہ نا کہنا آسان ہے، یعنی میں نے اور آپ نے شاید راتوں کے قیام رمضان میں شاید کیے ہوں گے، لیکن جتنے لمبے قیام کیے ہیں میری زندگی میں تو کبھی میرا پاؤں نہیں سوجا. کسی کا سوجا ہو تو اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کر رہی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جواب نوٹ کریں. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی مصیبتوں کے باوجود بھی میں کیا بنوں، میں شکر گزار بنوں. یہ نہیں کہ ہی واز کمپلیننگ ایٹ دس ٹائم. سو یہ پوائنٹ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہر حالت میں انبیاء سے ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو، میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گیا اس چیز پہ، لیکن اب پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں 2 اور مثالیں آتی ہیں. بالکل صحیح. آپ غور کریں، 3 بلکہ اب آ گئی ایگزامپلس، تو میں بڑی بریفلی بتاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ واقعہ دیکھتے ہیں، جب فرشتے ان کو بشارت دینے آتے ہیں بڑھاپے میں اولاد کی، تو ابراہیم علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں مجھے کیا اس بڑھاپے کے اندر اولاد ملے گی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آپ مایوس لوگوں، کیا آپ یعنی یہ مایوسی والی آپ بات کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ
مایوس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل آپ کو ملتی ہے مایوس نہ ہونے کی یعقوب علیہ السلام کے اندر. جب بیٹے آتے ہیں بنیامین اور بڑے بیٹے کو جب رکھ لیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام, جب بنیامین کو روکتے ہیں بڑے بیٹے وہاں رک جاتے ہیں, تو جب بیٹے آ کے بتاتے ہیں کہ یعنی 12 میں سے 3 بیٹے اب رہ چکے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے ہوئے تقریباً کوئی ایٹ لیسٹ 1 or 2 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا, بیٹوں جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخیہ, یوسف کو ڈھونڈو اور بھائیوں کو ڈھونڈو, اور ولا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. اور تھرڈ آخری اگزامپل تو زکریا علیہ السلام کی ملتی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کر کے نا کبھی محروم نہیں رہا, شقاوت بدبختی نہیں ملی مجھے کبھی, یعنی whenever I asked you, you gave me. So they were always positive.